بیٹی کو مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، بیٹھے ہیں کراچی میں گھر، اور لاہور میں ہاسٹل میں بیٹی کو بھیجا ہوا ہے گناہ کبیرہ کر کے۔ ایک صاحب تھے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب، تھپڑ سے بات کرتے تھے بے اصولی پر، اور پورے خانقاہ میں پڑاخ کی آواز گونجتی تھی، اور جلال تھا ان کی کیفیت تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے۔ ایک صاحب آئے کہ حضرت میں نے اپنے بیٹی کو لندن پڑھانے بھیجا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، فلیٹ بھی اس کو الگ الگ کر دیا ہے، آپ کو پتا ہے نا کمینہ اپن بے غیرتی بے ہے کتنی ہے، آپ دعا کریں میری بیٹی بچ جائے۔ بس اتنا بولنا تھا کہ حضرت نے ایسا رگڑا دیا، نالائق کہیں کا، اپنے بیٹی کو سوئمنگ پول میں دھکا دو اور ہم سے کہو کہ دعا کرو کہ بھیگے نہیں، بارش میں دھکا دو اور ہم سے کہو دعا کرے، کفرستان میں بھیجا ہے، بغیر محرم کے بھیجا ہے، اور کافروں کے ساتھ پڑھے گی، لباس کیا پہنے گی، اور فلیٹ الگ لے کر دیا ہوا ہے، جاؤ یہاں سے، تو لڑکیاں پڑھیں گی، بڑا تم بے غیرت، اس کے پیسوں سے تم گھر کا خرچہ چلاؤ گے، غیرت نہیں آتی تمہیں؟ جوان جوان بیٹیوں کو مرد پڑھا رہے ہیں۔ زنا کا ریشو تو دیکھیں کتنا بڑھ گیا ہے، گھر سے بھاگنے کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے، کورٹ میرجز کا ریشو کتنا بڑھ گیا ہے، جاؤ جا کے طلاق کا ریشو معلوم کرو کتنا بڑھ گیا ہے۔ بس 2-3 مہینے کا شوق پورا ہوا، طلاق دے کر دوسرے شہر میں چلے گئے، وہاں شادی کر کے طلاق دی، تیسرے ہمارے پاس خط آتے ہیں، ہمیں پتا ہے کیا کیا بدماشیاں ہو رہی ہیں۔ باپ خوش ہے کہ میری بیٹی ڈاکٹر نہیں بن رہی ہے، مریضوں کا خطر دیکھتی ہے، بڑے ڈاکٹروں کی چمچا گیری کرتی ہے، بوٹ پالش کرتی ہے، شوہر کی خدمت نہیں کراؤں گا، جب بیٹی پڑھ لے گی کما لے گی، جب مرنے والی ہوگی تو شادی کرا دوں گا، جب تک گناہ کبیرہ ہوتے رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میری بیٹی بغیر پردے کے جاتی ہے، بس کے اندر چپک کر جاتی ہے، ارے میری بیٹی ایسا بولتی ہے انگریزی کی، سو حیران لوگ ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، نماز کا طریقہ آتا ہے، بے پردہ بیٹیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، ماموں کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، چچا کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، باپ صاحب کو پیسے سے کمانے کی فرصت نہیں ہے، اور ماں کو حیا کا پتہ ہے نہیں، اور وہ خود کام کر رہی ہے یا پڑوس میں جا رہی ہے، وہ دونوں نامحرم ساتھ اکیلے بیٹھے ہوئے، گناہ کبیرہ۔ شیطان نے کہا ایک بزرگ سے کہ اگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی نیک ہو اور رابعہ بصریہ جیسی کوئی نیک ہو، اکیلے ہوں میں منہ کالا کرا دوں گا۔ یہ اللہ کے حدود ہے، جو ابھی حضرت نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، قریب بھی نہیں جانا ہے، اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری بیٹی وہ انجینئر بن گئی ہے، ہماری بیٹی ڈاکٹر نہیں بن گئی ہے، جہنم میں لے جائے گی تجھے بھی، اور تجھے ہی پکڑائے گی کہ یا اللہ یہ ہمارا باپ ہی تو تھا جس نے لڑکوں کے ساتھ پڑھایا۔ ہم دوپٹے کی جگہ رسیاں پہن کر جاتی تھیں، چہرہ کھلا ہوتا تھا، ٹانگے میں بیٹھی رہتی تھیں، اور موٹر سائیکل والے ہمیں گندے گندے اشارے کرتے تھے، ہمارا باپ ہی تو تھا جس نے ہمیں گھر سے نکالا، ہماری ماں ہی تو تھی جس نے گالیاں دے دے کر گھر سے نکالا۔ اللہ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے۔ یہی تو حضرت کو غم تھا، وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، وقت بیمار ہو گئے، اور پھر روتے روتے اللہ کے پاس بھی چلے گئے، یہی تو سارا امت کا غم تھا۔ داڑیاں رکھی ہوئی، ایک صاحب اسی مسجد کے اندر، میں کچھ میرے جو معمولات ہیں وہ میں مسجد میں پورے کرتا ہوں، یہاں موقع نہیں ملتا، تو عصر کے بعد میں معمولات پورے کر رہا تھا، ایک بوڑھا آ کر بیٹھ گیا، ایک نوجوان آ کر بیٹھا، میں نے دیکھا بیان میں آنے والا ہے، پھر بوڑھا آ کر بیٹھ گیا، میں نے حالانکہ نہیں آنا چاہیے ان کو، معمولات چیک کر رہا ہے، تنگ مت کرو بھائی اس کو، کوئی وقت اسے بھی تو دو تنہائی کا۔ تو اب ظاہری بات ہے، میں نے جی فرمائی کا سفید داڑھی، بوڑھے صاحب کے مونچھیں صاف، شرعی داڑھی، نماز کا نشان، ٹخنا جب اٹھے تو پتا چلا ٹخنا کھلا ہوا، جی فرمائی کہا میری بیٹی کے لیے رشتے کا کچھ کریں، تو میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو یہ رشتے کا سسٹم نہیں ہے کوئی بھی، کہا یہ اس طرح، میں نے کہا اچھا آپ کی بیٹی عالمہ ہے؟ ایسے دل میں خیال آیا، میں نے کہا آپ کی بیٹی عالمہ ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کوئی ڈگری کا نام لیا؟ میں دیکھتا رہا، میں نے کہا پرائیویٹ دے رہی ہیں؟ کہا نہیں، وہ کالج میں۔ کون سے کالج میں؟ بے غیرت کالج کا نام لیا۔ میں تو آگ لگ گئی، صاحب بات بتاؤں۔ میں نے کہا آپ سفید داڑھی اور یہ سب بولیا، اپنی بیٹی کو آپ نامحرم کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، آپ کو فکر نہیں لگی؟ میں تو سیدھی سی بات ہے، پتہ نہیں غصہ کس طرح کنٹرول کیا۔ تو اب ایک جملہ اور کا، پھر تو میں مسجد میں ہی غصہ ہو گیا، کہ اصل میں اس لیے ہم پڑھاتے ہیں بیٹیوں کو کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، یہ نیت دیکھ لو آپ، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو کھائیں گی کہاں سے؟ تو بھی مر جائے گا، اللہ تعالیٰ پالنے والے نہیں ہیں۔ میں تو آگ لگ گئی، میں نے کہا اچھا بیٹیاں رزاق ہیں، اور بیٹی بھی مر جائے پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ اب میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ سفید داڑھی رکھ کر، اتنی آپ کی عمر ہو گئی، اپنی بیٹیوں کو، آپ بیٹی کو نوکری کرائیں گے بے حیا لوگوں کے پاس؟ ان کو چائے دے گی، ان کے پیر دبائے گی، ان کے ساتھ آئے گی جائے گی گاڑیوں میں، آپ کی غیرت گوارا کرے گی؟ میں نے کہا آپ کی حالت کیا ہے؟ اور ابھی سے آپ داماد کی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟
کہ اگر پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ پڑھاؤ نوکری کراؤ، اور اگر داماد یعنی کہ ابھی رشتہ کی بات کر رہا ہے اور ابھی سے داماد کے مرنے کی تیاری کر رہا ہے کہ داماد مر گیا تو کھائے گی کہاں سے؟ وہ کتنی خواتینیں دن بھر چلتی ہیں، ان کے ایسے حالات آئے، سینڈوچ سے کام شروع گھر میں کیا، آج ماشاءاللہ 2 عورتیں ان کے پاس کام کر رہی ہیں، سلائی کا کام شروع کیا، 3 عورتیں کام، ان کو کیسے اللہ چلا رہے ہیں؟ یہاں اسی بستی میں سامنے فلیٹوں کے اندر 2-3 خواتین یا 2 ہیں یا 1 ہے مجھے نہیں معلوم، کھانا بناتی ہیں اور ٹفن چلے آ رہے ہیں ان کے پاس لوگوں کے، اور چھوٹا بچہ ہے اس کا، وہ ان سے پیسے اور اس کا کرتا ہے، کہاں سے کام کرا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ رزاق اللہ، یہ کھوپڑی سے نکال دو کہ بیٹیاں رزاق ہے، نعوذ باللہ، جوان بیٹیاں ہوٹلوں پر کھڑی ہوئی ہیں۔ ابھی مجھے پتا چلا کہ بس کے اندر بھی عورتیں، وہاں ایئر ہوسٹس ہیں یا بس ہوسٹس ہیں، یہاں بیٹیاں مستیاں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آگے پھاڑ پھاڑ کر، چست لباس پہنایا ہوا ہے، ننگا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن یہ ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی، چست اور باریک لباس پہننے والی۔ ہماری بیٹیوں کو لباس پہنا ہوا ہے، بہو کو پہنا ہوا ہے، بیوی کو پہنا ہوا ہے، ایسے کہ پرواہی نہیں۔ عورتیں جا رہی ہیں عمرے اور حج پر، ٹھینگا، کوئی پردہ نہیں، گناہ کبیرہ ہو رہا ہے مسلسل۔ اور آپ کو تو یہی فکر ہے نا 2 روٹی کہاں سے کھائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کو کس نے کھلایا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کارخانے تھے، ان کو کس نے کھلایا؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے کھلایا؟ ہمارے تو دل میں غم ہے نا، اللہ کی محبت کی ایسے دعوے ہوں گے جس کی کوئی حد نہیں، خط پر خط چلے آ رہے ہیں۔ اب کیا اولاد بھی 2 سال کی، ان کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا؟ 2.5 برس کا بچہ موچنا نہیں آتا، وہ کنڈر گارڈن میں بھیج رہے ہیں۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ جو کفار کی نقل کرتے ہیں، جاؤ پوچھو وہاں اتنے بستے والا اسکول ہے کوئی، وہاں کالج ہے، بچیاں بچے کبڑے ہو رہے ہیں وقت سے پہلے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب نسخے میں پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، سمجھ میں تو آتا ہی نہیں ہے، میڈیسن والا فوراً دوائی دے دیتا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے میں نے لوٹ لیا اب تو لوٹ۔ تو یہ زیادہ تر اسکول کا کیا سسٹم ہے، اور جناب ریڈ ڈے، جناب پنک ڈے، جناب بلو ڈے، بلیک ڈے، ہر چیز بلیک ہونی چاہیے، اور اس کے خرچہ کون دے گا؟ تم دو گے؟ 1 دن کے 3 گھنٹوں کے لیے ڈے 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 ڈے، اور بیٹی دلہن بن رہی ہے، بیٹا دلہا بن رہا ہے، اور بالغ ہیں، ہاں کر دیا، نقل کر دیا، جاؤ جا کے پوچھے شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے میں۔ گواہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ موویاں بنا رہے ہیں، میری جوان بیٹی دلہن بنی ہوئی ہے، غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے، ایسے فلاں ڈے، فلاں اسپورٹس ڈے، نام اسلامک اسکول اور اسپورٹس ڈے، اور کپڑے کون سے پہنو؟ پینٹ شرٹ پہن کے آؤ بھائی، ہمارا بچہ پینٹ شرٹ جب سے ہوش میں آیا ہے پینٹ شرٹ نے پہنا ہی نہیں ہے، اور آپ کے 2 گھنٹے کے اسپورٹس ڈے کے لیے میں جو ہے وہ اپنے بچوں کو پینٹ شرٹ پہناؤں، اور چلو وہ الگ بات ہے خرید کے لاؤں، 100 روپے کا ملتا ہے پینٹ شرٹ، اچھا یو آر ایگزمپٹ کیوں؟ سب کو ایگزمپٹ کرو نا بھائی، اسلامک اسکول اور اسپورٹس ڈے، یہی آہستہ آہستہ بیریل ٹوٹتے پھر 4 ڈے آ جائے گا، یہ ڈے آ جائے گا، وہ ڈے آئے گا۔ ویلنٹائن ڈے کہاں سے شروع ہوا مسلمانوں میں؟ ہر چیز لال، اور بیٹی کو پیسے دے کر جا رہے ہیں اپنے کلاس فیلو کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر کھانا کھا کر آ، غیرت کا جنازہ نہیں نکلا ہوا۔ اللہ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور جز فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے۔